بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر یاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور چراغ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع حفاظت کا مجرب عمل۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ 5 آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں اسم اعظم ہے۔ ان میں سے ہر ایک آیت میں 10 کاف ہیں۔ تو جو ان آیات کو اپنا معمول بنا لے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ ان آیات کی تاثیر کا ایک عجیب واقعہ بھی روایات سے ملتا ہے، وہ یہ کہ ایک بادشاہ کو اپنے وزیر سے سخت دشمنی تھی۔ ایک روز بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ جب وزیر آئے تو میں تجھے اشارہ کروں گا، تم اس کی گردن اڑا دینا۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وزیر بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ کا سارا بغض محبت میں بدل گیا اور جلاد کو اشارہ کر کے کہا کہ واپس چلا جائے۔ پھر کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب وزیر غائب ہو جاتا تو بادشاہ اس کے قتل کا حکم دے دیتا، اور وزیر جیسے ہی سامنے آتا تو اس کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جاتا۔ بادشاہ بہت پریشان و حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک روز بادشاہ نے وزیر سے کہا، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سچ سچ بتاؤ۔ وزیر نے کہا، آپ حکم کیجئے، میں اعلان کرتا ہوں کہ درست کہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ایک عرصہ سے میں تیرے قتل کا ارادہ کرتا ہوں، مگر جب تیری شکل دیکھتا ہوں تو سارا غصہ کافور ہو جاتا ہے اور تیری محبت دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ تو پتہ اس کا راز کیا ہے؟ سچ کہہ دے، خوف نہ کر، اس کے لیے میں تجھے معاف کر چکا ہوں۔ وزیر نے کہا، حضور بادشاہ سلامت، میرے استاد نے مجھے چند آیتیں ہمیشہ پڑھنے کی تلقین کی تھی اور فرمایا تھا کہ ان میں سے ہر آیت میں 10 کاف ہیں۔ جو ان آیات کو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے پڑھے گا سب لوگ اس پر مہربان ہوں گے۔ اگر سلطان و حاکم ان کو پڑھتا ہے تو اس کی حکومت قائم رہے گی اور رعایا اور نوکروں پر اس کا رعب قائم رہے گا، اور اگر کوئی حاجت مند ان آیات کو پڑھ کر حاجت مانگے تو اس کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بادشاہ نے جب وزیر سے یہ باتیں سنی تو بہت پسندیدگی کا اظہار کیا اور بادشاہ نے بھی آیات یاد کر لی۔ چلے ناظرین و سامعین، جانتے ہیں یہ درج ذیل 5 آیات ہیں، انہیں ایک بار صبح ایک بار شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ پہلی آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 246، ترجمہ کنز ایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے، ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا، کیا تمہارے انداز ایسے ہیں تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ بولے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو منہ پھیر گئے، مگر ان میں تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ دوسری آیت سورۃ العمران کی آیت نمبر 181، ترجمہ، بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس موضوع کی آیت نمبر 3 سورۃ نساء کی آیت نمبر 77، ترجمہ کنز ایمان۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعضے لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد، اور بولے، اے رب ہمارے، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی، اور تم پر تاگے کے برابر ظلم نہ ہوگا۔ اس موضوع کی آیت نمبر 4، چوتھی آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27، ترجمہ کنز ایمان۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ اس موضوع کی 5ویں آیت سورۃ رعد آیت نمبر 16، ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ۔ تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے ہیں؟ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور اکیارا، یا کیا برابر ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا؟ کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا؟ تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ ناظرین و سامعین، ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر روز صبح شام صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کی کرامات اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ خود دیکھیں گے۔ آپ
کو کوئی مسئلہ ہے، گھریلو حالات خراب ہیں، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی یا گھر کے دیگر افراد ایک دوسرے کے شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروباری حالات ٹھیک نہیں، گاہک دکان پر نہیں آتا، جادو، بندش، نظر بد، تو ان آیات سے اپنی پریشانیاں بھگائیے اور سکون سے جینے کا گر سیکھ لیں۔ جو بات آپ کو اس ویڈیو میں پسند آئی ہو اسے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔